سے یہ آئٹم بڑھائی ہے کہ بھائی نماز کی فیصد پوچھو کیا ہے. ہر جگہ پوچھتے ہیں ہم، یہاں بھی پوچھا تھا. ہمارا سفر بناسکانٹھا سے شروع ہوا ہے. بناسکانٹھا میں جب ہم نے یہ پوچھا کہ تمہارے یہاں نمازی کی تعداد کیا ہے، زیادہ سے زیادہ کتنی ہے اور کم سے کم کتنی ہے، تو بناسکانٹھا میں ان لوگوں نے کہ ہمارے ہاں عام طور پر کچھ ایک یا دو جگہ بتائی جہاں 100% نمازی ہیں، باقی 90، 80، 70% ہمارے یہاں نمازی ہیں. پھر مہسانہ کا ہم نے کیا. مہسانہ میں یہ تو ہوا. اس کے بعد بناسکانٹھا میں ہم گئے تو وہاں انہوں نے کچھ دیہات ایسے بتائے اپنے جگہیں جہاں 100% نمازی ہیں، ورنہ 80، 90، 70% نمازی، کچھ جگہ پر 40-50% نمازی بتائے. اس کی جگہ اور جگہ تو اکثر جگہوں پر کاٹھیاواڑ کو چھوڑ کر گجرات کے اکثر ضلعوں میں 50 اور 50 سے اوپر فیصد نمازی ہمیں بتائے لوگوں نے اپنی مسجدوں میں. لیکن جب ہم کاٹھیاواڑ میں اور کچھ میں داخل ہوئے تو کاٹھیاواڑ اور کچھ کا حال یہ ہے کہ مشکل سے انہوں نے کہا 30-35 کسی مسجد میں فیصد نمازی ہیں، ورنہ 15% یا 5% نمازی ہیں. یہاں بھی یہی حال ہے. اور یہاں تک پوچھا گیا کہ بے باڑیاں جن میں کم گھر ہیں وہ کوئی باڑی میں 100% نمازی جگہ کہیں بھی نہیں ہے. ایک باڑی میں 3 گھر تھے تو اس میں 2 آدمی نمازی ایک نہیں ہے. یہ حال ہے جہاں 650 علماء کرام ہیں. اور اللہ کی طرف سے قوموں کے لیے اصلاح کے لیے جو نبی بھیجے گئے، کہیں ایک بھیجا گیا، کہیں 2، کہیں 3، ان 1-2-4 نبیوں نے اپنی ذمہ داری سے محنت کی، جس کے نتیجے میں اس قوم میں میرے دوستوں ایمان زندہ ہوا، اعمال زندہ ہوئے، دین زندہ ہوا. اور اس علاقے میں 650 علماء جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، نبیوں کے وارث بعد میں. اس کا حال یہ ہے. باقی اللہ میں معاف کرے، جیسے عوام کے ذہنوں سے نماز کا چھوڑنا کوئی گناہ نہیں سمجھا جا رہا، ہمارے اندر بھی وہی چیز پیدا ہو گئی ہے. اصلاح معاشرت کے نام سے اور تمام چیزوں کی سوچیں گے، یہ ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اس کی اصلاح کرو. لیکن نماز کا چھوڑنا، جسے علماء نے اکبر کبائر کہا ہے، جتنے بڑے بڑے گناہ ہیں، چوری، ڈکیتی، شراب خوری اور جتنے بڑے گناہ جس کو آج ہم گناہ کہتے ہیں، ان تمام گناہوں میں نماز کا چھوڑنا اکبر کبائر ہے. میں آپ کو ایک فکر میں ہم بیٹھے ہیں فکر کرنے کے لیے. آپ کو کوئی تقریب بیان سننا نہیں، آپ ماشاءاللہ مجھ سے بہتر بیان کر لیتے ہیں. سوچنے کی بات یہ ہے، اس لائن سے ہم سوچتے بھی نہیں ہیں. ہم جس محلے میں ہیں، ہم جس بستی میں ہیں، اس بستی میں، اس محلے میں کبھی ہماری سوچ یہ ہوئی ہو بھائی ہماری مسجد میں نمازی کتنے ہیں، جو نماز میں نہیں آتے ان کے لیے کیا کیا جائے، کیا سوچنا، اس کی فکر بھی نہیں ہے. اور یہ فکر امت میں اجاگر کرنے کے لیے بھی علماء ہے.
دنیا کے ایجوکیشن والے تو قوم میں ایجوکیشن کیسے دینا اس کی فکر کر رہے ہیں. علماء امت کی ذمہ داری کیا ہے؟ سوچنے کی بات ہے. اور اس ذمہ داری کو پورا کرنے پر اللہ کے یہاں سے ہمیں نوازا جائے گا. اللہ نے علماء کا مقام بتایا قرآن میں، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. یعنی ان کے درجات کا ایک درجہ نہیں کہا. تو جب علماء کی میں تو درجات کے اعتبار سے جب اللہ کے یہاں بلندی ہے تو اس اعتبار سے ان کی ذمہ داری بھی ہے. تمہارے مدرسے میں ایک ہے استاد، ایک ہے ناظم اور ایک ہے محتوی صاحب. تو جتنا بڑا درجہ ہے اتنا بڑی ذمہ داری اس کی، اور اسی ذمہ داری پر یہ نوازا بھی جاتا ہے. اور اس ذمہ داری کے چھوڑنے پر اس کے ساتھ دوسرا معاملہ ہوتا ہے. تو ہم اپنے بارے میں سوچا کہ ہم اپنی ذمہ داری کتنی پوری کر رہے ہیں. تو اللہ کے یہاں سے جو ہمیں مقام اللہ کے یہاں سے جو ملا ہے اس مقام کے اعتبار سے کیا ہم ذمہ داری پوری کر رہے ہیں؟ اس امت کے دین کی، کلمے کی، ایمان کی کون فکر کرے گا؟ سوچنے کی بات. اور جس علاقے میں 70% اکبر کبائر کے مرتکب ہوں، 70% بے نمازی ہیں، اس کے معنی یہ ہیں اس علاقے پر اللہ کی تعالیٰ کا غصہ اور غضب کتنا ہو ہوگا. اور خدا میں خاصہ اللہ کی طرف سے کوئی حالات کا فیصلہ آئے گا تو ہم بچیں گے؟ ہم نہیں بچیں گے. سب سے پہلے ہم پکڑے جائیں گے. جس کو آپ حضرات اپنے بیانات میں کہا کرتے ہیں اللہ نے فلاں بستی کو پلٹنے کا حکم دیا اور وہاں ایک ایسا اللہ کا نیک بندہ تھا جو پلک جھونکنے کے برابر بھی اللہ سے ذکر سے غافل نہیں تھا. جبریل امین نے اللہ کی بارگاہ میں آ کے کہا اللہ میاں وہاں تو تیرا ایسا ایک بندہ ہے. تو اس پر اللہ نے فرمایا اس بستی کو الٹ دے اور ابتدا انہی سے کر، اس لیے کہ میرے بندوں کو نافرمانی کرتا ہوا اس نے دیکھا اور اس کی پیشانی پر بل نہیں پڑا. آج ہمارا حال کیا ہے؟ امت پر اگر کچھ ہمیں ہی نہیں کرنا چاہیے، امت پر کچھ دنیاوی حالات ہوتے ہیں تو ہم حرکت میں آ جاتے ہیں، ہمیں بہت پریشانی ہوتی ہے. ہاں سوچنے کی بات ہے. دنیا کے نقصان کو ہم نقصان سمجھتے ہیں. یہ امت کو تو اللہ نے وجود بخشا آخرت کے لیے. الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ. اس امت کا وجود ہی دنیا میں آخرت کے لیے ہے اور دنیا میں انسانوں میں آخرت کا استحضار اور یقین پیدا کرنے کی محنت کے لیے ہے. اس آخرت کے اعتبار سے یہ امت میں کتنی غفلت ہے. غفلت کو سمجھنا ہو تو اس امت کو میرے دوستوں جنازے میں جب یہ جاتی اس کا تو دیکھ لو اس کی غفلت کا حال کیا ہے. جس قبر میں دفن کرنے کے لیے گیا ہے اپنے خاندان کے آدمی کو، اس قبر کے بارے میں کبھی سوچتا نہیں کہ مجھے بھی ایک اس قبر میں آنا ہے، میرا کیا ہوگا. وہاں بھی دنیا کے تذکرے ہیں. قبر کی ادھر ادھر کھڑے ہو کر باتیں وہی کر رہے ہوں گے دنیا کی غفلت کی باتیں.
مسجدوں میں میں دوست ہوں اللہ کے آخرت کے دین کے تذکرے کے بجائے مسجدوں دنیا کی بے دوست باتیں ہیں. اور جب سے موبائل آیا ہے تو اچھے سمجھدار بھی میرے دوستوں دنیا مسجد میں جب ہوتے ہیں ان پہ فون آتا ہے تو فون تو باہر سے آیا ہے, دنیا کے بارے میں آیا ہے فون. بہت کم ایسے ہوں گے کہ جس کے بارے میں جو آخرت کے کچھ مسئلہ یا اس کے پوچھنے کے لیے دنیا ہی کی بات, دنیا ہی کا فون آیا ہے اور جواب یہ یہاں سے دنیا کا دیتے ہیں تو دنیا ہی کی بات ہوئی. تو دنیا میں اور مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا سوچنے کی بات ہے. اور علماء امت مقتدی ہیں, خوب یاد رکھو. آپ یہ بس سمجھو کہ ہمیں کون کہہ سکتا ہے, کوئی نہیں کہے گا, لیکن لوگ ہماری زندگی کو, ہمارے اعمال کو, ہماری محدود انسان کو دیکھتے ہیں اور دیکھ کر ہم پر قیاس کرتے کہ مولوی لوگوں کو کرتے آپ نے کرتے سو آندو ہے. مقتدا کی زندگی کا اثر مقتدی پر پڑتا ہے. ہاں, اس کے عمل کا اثر پڑتا ہے. امام صاحب اپنی نماز کے دوران میں اگر کوئی غلطی کر لے, جسے سجدہ سہوا واجب ہوتا ہے, تو وہ صرف امام صاحب پر نہیں ہوتا, امام صاحب اور امام صاحب کے پیچھے جتنے سب پر ہوئے ہوئے. تو ہماری زندگی میں جو نقص آئے گا اس کا اثر ہمارے عوام پر پڑے گا. ہاں, ہمارا بازاروں میں کھڑا رہنا, بازاروں میں بیٹھنا, اور ہمارا میں دوستو جو کچھ ہماری زندگی میں غفلت کے اعمال ہیں اس کا اثر تو ہمارے عوام پہ پڑتا ہے. خاندان میں ایک مولوی صاحب ہیں, لیکن مولوی صاحب کی زندگی میں غفلت ہے تو پورے خاندان اور پوری بستی اس کا اثر ہے. یہ سوچے کی بات ہے. اس میں بھائیوں بڑی فکر کی بات ہے, اور مجھے اور آپ کو ایک دن مرنا ہے, اور اللہ نے قرآن پاک میں اس کو کہہ چکا. اللہ نے وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ. قرآن پاک ہم نے اتارا ہے. اس قرآن پاک میں جو ذمہ داری ہم نے دی ہیں وہ ذمہ داریوں کے بارے میں آپ سے اور آپ کی امت اور قوم سے ہم پوچھیں گے کہ ذمہ داری پوری کر کے کیا ہے, ہم کیا جواب دیں گے. مسئلہ جہاں امت کا ہے وہاں ہمارا اور آپ کا بھی ہے کہ ہمیں جواب دینا ہے. اور اعمال کے بگڑنے پر اور میرے دوستو اللہ کی نافرمانیاں وجود میں آنے پر جو حالات آئیں گے دنیا میں, وہ حالات ہم سے ہم بھی نہیں بچیں گے. اور ہمارے عوام کی غلط زندگی کا اثر ہمارے دلوں پر بھی پڑے گا. ایسا نہیں ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث ہے, ہاں, جس میں حضور نے فرمایا کہ اول ما, جو پہلی حدیث ہے, بنی اسرائیل میں جو تنزل آیا اور ان کے جو تباہی کی اللہ تعالیٰ شان حالات پیدا کیے, اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے سمجھدار لوگ ناسمجھوں کو میرے دوستوں روکتے نہیں تھے اور بھلائیوں کی طرف بلانے کی کوشش نہیں کرتے تھے, اور یہ کہتے تھے وہ جانے, ان کا کام جانے, چھوڑو. ان کو اپنے حال پر چھوڑ دیا. ہاں, اور یہ اپنی دینداری پر مطمئن ہو کر بیٹھے رہے تو اللہ کی طرف سے پوری قوم پر حالات آئے.
اور نافرمانوں کے جیسے دل تھے ایسے اللہ نے فرما برداروں کے دل بھی کر دیے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. ہاں، تو ہمارے محلوں میں، ہماری بستیوں میں جو اللہ کی نافرمانی کا ماحول چل رہا ہے، اس ماحول کا اثر ہم پر بھی پڑے گا. ہاں، بڑی فکر کرنے کی بات ہے. یہ بات نہیں ہے تبلیغ والے کرنے دو. تبلیغ کوئی میرے دوستوں کو گروپ نہیں تبلیغ والے. امت کا ایک ایک فرد اس کا ذمہ دار ہے، اور علماء امت اس سے زیادہ ذمہ دار ہے. علماء امت پر تو اپنی ذات سے اپنے دین کا پابند ہونے کے ساتھ اپنی ماتحتی میں اور جتنی امت ہے اس کے اندر دینداری پیدا کرنا، محنت کرنا، یہ بھی ہمارے ذمہ ہے. بڑی فکر کی بات ہے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے علماء سے 1 سال مانگا ہے کہ تبلیغ کے لیے 1 سال فارغ کرو. یہ اللہ کا ایک مدعے کی اور ایک قلندر کی بات ہے جو اپنے زمانے کا ایک بہت ہی اونچے پائے کا دوست اللہ کا نیک بندہ ہے، جن کا مقام ہم اس زمانے کے ہمارے بڑے بڑے جو اسلاف تھے ان کے یہاں بھی مقام تھا. حضرت مولانا عبدالقادر صاحب رائے پوری اور یہ بڑے بڑے جو زمانے کے جو ہمارے یہ تھے، ہاں انہیں حضرت الیاس نہیں کہتے تھے، حضرت دہلوی سے پکارتے تھے. حضرت دہلوی کو حضرت دہلوی کے پاس جاؤ. حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے میں مفتی اعظم حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دلی میں ہی تھے. تو حضرت ان کے پاس باقاعدہ ملاقات کے لیے جایا کرتے تھے، اور ملاقات کے دوران میں بات کرتے کرتے یہ کہتے، حضرت مجھے اپنے اوپر خوف اور ڈر یہ ہے کہ جس کام و محنت کو میں چاہتا ہوں کرنا، کہیں یہ اس سے دراز تو نہیں ہے. لوگ متوجہ ہو رہے ہیں لیکن کوئی استدراج تو نہیں ہے. اور جب حضرت مفتی صاحب فرماتے کہ نہیں حضرت سے بات نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے آپ صحیح محنت کر رہے ہیں. پھر حضور حضرت کو اطمینان ہوتا. پھر حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب سے پوچھتے، کہتے کہ میری ترتیب تو یہ ہے کہ امت اپنے دین کو سیکھنے کے لیے 4 مہینے نکلے، اور یہ اور وہ. تو اس طرح حضرت مفتی صاحب نے ایک مرتبہ فرمایا، حضرت آج امت کا حال تو اتنا گر چکا ہے کہ اذان سن کر مسجد کے پڑوس میں رہنے والا مسلمان مسجد میں نہیں آتا، اور آپ جو فرما رہے ہیں کیسے ہوگا؟ تو حضرت تم سے فرماتے ہیں کہ میں کیا کہتا ہوں میں کروں گا، میں تو کہتا ہوں اللہ کریں گے، اللہ کو قدرت ہے، اللہ کرے گا. ہاں، دلوں پر قبضہ تو اللہ ہی کا ہے، کسی اور کا نہیں ہے. ہاں، اس دور میں حضرت فرماتے تھے جس دور میں کوئی دہلی سے نظام الدین آنے کی تیار نہیں تھا، اس زمانے کا حال ہے یہ، اللہ کریں گے. ہاں، ہمارے بس میں جتنا ہم کریں اور باقی اللہ پر چھوڑیں تو یہ تو صحیح ہے. حدیث میں یہ تو ملتا ہے کہ ہر آدمی اپنی استطاعت کے اعتبار سے مکلف ہے. جس مسجد کا میں امام ہوں، جس مدرسے میں مدرسے کا مدرس ہوں، اس مدرسے کے اطراف میں رہنے والا مسلمان، اس محلے میں رہنے والا مسلمان، اس کے پاس جانا، اس کو سمجھانا، اس کی خوشامد کا، یہ تو میرے بس میں ہے اپنے محلے میں ہی. اگر میں اس کو نہیں کر رہا تو میں اللہ کے میرے دوست سے ماخوذ ہوں گا.
ہمارے بزرگوں کو یہ فکر تھی کہ بھئی امت میں 100% نماز زندہ ہو، اللہ کا دین زندہ ہو، اسی بنیاد پر یہ سوچتے تھے، دل میں کوئی ذہن میں کوئی ترتیب آتی تھی، اپنے بڑوں سے مذاکرہ کرتے تھے، پھر اللہ سے مانگتے تھے کہ اللہ اس کو تو وجود دے دے۔ ہاں، ہمارے ایک پڑوس کے حضرت مولانا احسان حق صاحب ہیں، جنہوں نے سہارنپور میں تعلیم لی، پڑوس کے ہیں، اور بستی نظام الدین میں حضرت جی ایس رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں 1 سال وہاں گزارا، حیات الصحابہ کا انہوں نے ترجمہ کیا ہے۔ تو ایک مجلس میں انہوں نے بتایا کہ حضرت معیشر رحمۃ اللہ یہ فرماتے تھے کہ جس دن امت میں 50% نماز زندہ ہو جائے گی، اس دن سے باطل کا عروج ختم ہو جائے گا، اور جس دن مسلمان 50 سے 51% نماز پر آئیں گے، اس دن سے اللہ حق کے عروج کا فیصلہ کرے گا۔ حضرت معیشر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بزرگ آئے اور حضرت کے سامنے بات چیت شروع کی کہ حضرت ماشاء اللہ آپ کی خدمات یہ حضرت تھوڑی دیر تو سنتے رہے، سننے کے بعد حضرت آپ کیا فرما رہے ہیں؟ ہم سے تو کچھ بھی نہیں ہوا ہے، ایک خدا کا حکم بھی زندہ نہیں ہوا ہے امت میں، کچھ نہیں ہوا، بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ ہاں، اور معیشر رحمۃ اللہ علیہ نے جس بنیاد پر اور جس ہدف کو سامنے رکھ کر محنت میں اپنے آپ کو لگایا تھا، ان کا تو ہدف یہ تھا کہ یہ امت پھر دوبارہ اس مقام پر آئے جس مقام پر اللہ کے نبی اس امت کو چھوڑ کے گئے ہیں، کہ کسی کی زندگی کا مقصد اللہ کا کلمہ بلند ہو اور دنیا میں اللہ کا دین زندہ ہو، اس کے لیے اپنا سب کچھ لگانے کا حوصلہ اور جذبہ اس امت میں پیدا ہو جانا چاہیے۔ اسی میرے بھائی میرے عزیزو، آپ حضرات کو ہم بلاتے ہیں، بچھاتے ہیں، اپنا دکھ درد سنانے کے آپ کو جمع کرتے ہیں، ہمیں کچھ آپ سے کوئی تقریر سنانا مقصد نہیں میرے بھائیوں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، جہاں تک عوام کا معاملہ ہے، عوام کچھ نہ کچھ قربانی دیتے ہیں، محنت کر رہے ہیں، گھروں پہ جا کے ملاقاتیں کرتے ہیں، لیکن عوام ہے، ان کا مقام وہ نہیں جو مقام اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ میں اپنے یہاں کہا کرتا ہوں کہ محلے کی ملاقاتوں میں جو ہماری مسجد و جماعت کے ساتھی جاتے ہیں، اگر ان کے ساتھ عالم دین اگر کوئی ایک ہو جائے اور وہ کسی ہرگے کے گھر پر جا کر وہ بات کرے، اس کا جو اثر ہوگا وہ ہمارے بیچارے یہ سیدھے سادے ہمارے ساتھی دنیا کی لائنوں میں محنت کرنے والے، ان کی جانے پر وہ اثر نہیں ہوگا۔ مسجد کے امام صاحب کسی کے گھر میں ملاقات کے لیے 5-15 مرتبہ پہنچ جائے، اس کو دعوت دے کہ بھئی تم مسجد میں آؤ، تم مسجد کے اعمال میں جڑو، اور وہ نہ آئے مسجد میں، تو ایک دن اس کی بیوی اس کو تانا دے گی کہ امام صاحب اپنا غیر آبی رش ہے، یہاں آ رہے ہیں اور تم جانے تمہیں شرم نہیں آتی؟ ہمارے بہت سے علماء اس میں وہ ہوں گے جو سال لگا ہوئے ہیں، لیکن سال لگانے کے بعد ان کی زندگی میں کے نظام میں دعوت کی محنت اب تک نہیں آئی۔ ہمارے بہت سے مدرسین حضرات ہیں، وہ اپنے محلے میں 2 گھنٹے 4 گھنٹے 6 گھنٹے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں، اس کے بعد ان کے اوقات کی کیا ترتیب ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ سال تو حضرت نے جو مانگا ہے وہ تو اس لیے مانگا ہے جا کے یہ علماء
ہمت کے ساتھ امت کے تمام طبقات میں چل پھر کر محنت کرنے والے بن جائیں، ان کے دلوں سے امت کے اور طبقات کا تاثر نکل جائے۔ بعض مرتبہ آدمی کرنا چاہتا ہے لیکن ہمت نہیں ہوتی۔ اللہ نے اس کا بھی علاج کیا کہ جماعت کی شکل میں اس محنت کو زندہ کیا، تاکہ کمزور آدمی دو قوت والے ہیں ان کے ساتھ مل کر وہ بھی کر سکے۔ آج کے دور میں میرے دوستو، آنکھوں سے اندھے لوگ اللہ کے راستے میں نکل کر محنت کرتے ہیں، آنکھوں سے اندھے۔ اپنا ایک ساتھی دے دیتے ہو، گونگے بہرے، جب انہوں نے طبیعت سے ایک بات لی گئی نہیں ہمیں کرنا چاہیے، نبی والی محنت میں ہمارا بھی حصہ ہو جائے، تو گونگے بہرے 4 مہینے کے لیے اللہ کے راہ میں نکلتے ہیں، محنت کرتے ہیں، امت کے پاس جاتے ہیں۔ امت کا سمجھدار طبقہ اسے سمجھتا ہے کہ اب گونگے بہرے یہ آ گئے، پھر قیامت میں ہمارے لیے کوئی جواب کی گنجائش نہیں ہے۔ گونگے بہروں کی ایک جماعت جدہ گئی، سعودی عربیہ، پاکستان سے۔ انہوں نے جدہ کے محلوں میں جا کے محنت کی اور ان کے خواص کو جوڑا اور خواص کے سامنے اشارے سے اپنی پوری بات سمجھائی۔ وہ جتنے خواص تھے وہ رونے لگے اور روتے ہوئے زبان سے کہہ دے کہ اب ہمارے لیے کوئی حجت نہیں قیامت کے دن، کہ ایک بہرا گونگا آدمی وہ دین کا کام کر رہا ہے اور ہم نہیں کر رہے تو ہمارا کیا ہوگا۔ رہی بات مدرسوں میں خدمت کرنا، اپنی جگہ پر بہت اچھی، جو جن کو اللہ نے اس کی توفیق دی خوش نصیب ہیں، اور وہ تو بڑے بد نصیب ہیں جو مدرسے میں میرے دوستوں تعلیم حاصل کرنے کے بعد امت کا یہ حال دیکھ کر بھی نہ پڑھاتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں، دنیا میں لگے ہیں۔ ہمارے ایک چچا حضرت عبدالستار صاحب بھی ہمارے دارالعلوم کے ذمہ دار ہیں۔ ایک مرتبہ ہمارے ہاں اجتماع تھا، اس اجتماع میں حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ ہمارے بڑے بزرگوں میں سے تھے، گجرات کے ذمہ داروں میں سے، اللہ والے تھے، مستجاب الدعا لوگوں میں سے تھے۔ ہاں، جن کے بارے میں ان کی موت اور وفات جب ہوئی تو وفات کے بعد حضرت جی نے کہا یہ آدمی صدیقیت کے مقام کا آدمی تھا، اللہ نے اسے بلا لیا۔ تو وہ تشریف لائے تھے، ہمارے چچا مولوی اسرار کے ساتھ ان کو تعلق بھی تھا، وہ بھی پہنچے تھے۔ غالباً اجتماع اس وقت ہالول میں پاوا گڑھ کے قریب ایک مسجد تھی، وہاں تھا۔ تو قاضی صاحب نے حضرت عبدالستار کو لے کے بیٹھے، قاضی صاحب کے کیا کر رہے ہو؟ کا کانٹریکٹر کا کام میرا، کانٹریکٹر تھے وہ۔ تو قاضی صاحب نے فرمایا کہ مولوی صاحب، آپ کو عالم بننے میں آپ کے اساتذہ کی کتنی طاقت اور قوت لگی ہے، اور آپ کے عالم بننے میں امت کا کتنا مال و پیسہ لگا ہے، اور آپ کو اللہ نے عالم بننے کی توفیق دی تھی کیوں؟ تاکہ تم امت کی ایمانی، اعمالی اور دینی فکر کریں، اور آپ کانٹریکٹر کے کام میں لگ گئے ہو۔ بتاؤ اللہ کو کیا جواب دو گے؟ کہ حضرت قاضی صاحب نے فرمایا ایک حکومت کسی کو ڈاکٹر بناتی ہے اپنے خرچے سے، اور ڈاکٹر بننے کے بعد وہ بجائے پبلک کے علاج کے اسی طرح کانٹریکٹر یا کچھ کرے، تو بتا حکومت اس سے راضی ہوگی؟ راضی نہیں ہوگی۔ تو اللہ بھی راضی نہیں ان لوگوں سے
جن کو اللہ نے علم دیا. امت میں دوستوں محتاج ہے. ابھی آپ کے علاقوں میں آپ دیہاتوں میں جائیے کہ امت کا کیا حال ہے. کلمہ صحیح نہیں ہے, بڑوں کا کلمہ صحیح نہیں ہے, چھوٹوں کا حال تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اس حالت میں عالم دین بن کر اپنی دنیا کے چکر میں پڑا رہوں اور اپنے اطراف میں, اپنے محلے میں, اپنے علاقے میں امت کا جو دینی حال ہے اس کی فکر کرنے کی فکر نہ کروں. بتاؤ اللہ کے کیا ہوگا. سوچنے کی بات ہے. اور ایک بات یاد رکھو, ایمان میں ٹھہراؤ نہیں ہے. حضرت صاحب کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ, ایمان میں ٹھہراؤ نہیں ہے. اگر آدمی ایمان کی محنت کرتا ہے, اس کی فکر کرتا ہے, تو ایمان میں ترقی ہوتی ہے. اگر اس سے بے فکر ہو جاتا ہے تو ایمان نیچے آتا ہے. ایمان کے نیچے ہونے کی علامات یہ ہے کہ آدمی میں اللہ کی اطاعت کا جذبہ پیدا نہ ہو. ایک آدمی جسمانی بیماری ہوتا ہے تو جسمانی بیمار ہونے کے بعد اسے کھانے پینے کے تقاضے پیدا نہیں ہوتے, بند ہو جاتے ہیں. جسم بیمار ہے, بھوک نہیں لگتی, آدمی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے کہ بھوک نہیں لگتی, کیا مطلب میں بیمار ہوں. مجھے اور آپ کو اللہ کی اطاعت, تہجد, چاشت, توابین, نبی کی سنتوں پر چلنے کا جذبہ اور حوصلہ ہمارے اندر پیدا نہیں ہو رہا. کیا مطلب؟ ہماری بیماری ہے. اور جب ہم میں نہیں آئے گا یہ بات تو ہم امت کو کیا دیں گے؟ امت کو کیا دیں گے؟ بڑی فکر کی بات ہے. اس لیے میرے بھائیوں, اپنی فکر کریں ہم کہ اللہ ہمیں امت کا درد دے دے. ہاں, وہ جو کسی اللہ کے بندے نے کہا ہے نا, درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں. کہ اللہ کی طاعت نماز کے لیے تو بہت فرشتے ہیں, اللہ کو اپنی طاعت و عبادت کی نہیں ہے. اللہ ہمیں تو اس انسان کو پیدا اس لیے کیا کہ تاکہ اس کے اندر ہمدردی ہو, درد دل ہو خدا کی مخلوق کے لیے. اور خدا کی مخلوق میں سب سے مکرم مخلوق بھی انسان ہے. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں. ہم میں تو طاعت بھی نہیں ہے. ہم میں اور عوام میں کیا فرق ہے؟ عوام بھی 5 کی نماز پڑھ کے نکل جاتے ہیں, ہم بھی نکل جاتے ہیں. ہمارے لیے بھی نوافل کی پابندی نہیں ہے. ذکر کا, تلاوت کا, سنتوں کا اہتمام سمجھنے کی کیا ہے؟ نہیں ہے. اللہ معاف کرے, ہماری تو نماز سنت کے مطابق نہیں ہے اور ہم امام ہیں. فکر کی بات ہے. اور مسئلہ میرا اور آپ کا دنیا کا نہیں ہے, مسئلہ آخرت کا ہے. حضرات صحابہ رضی اللہ اجمعین جب میرے دوستوں آخرت کو دھیان میں لاتے تھے اور آخرت میں سوچ کرتے تھے, روتے تھے کہ میرا کیا ہوگا. عمر فاروق جیسا آدمی جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے لوکا نبادی نبی لکان عمر, وہ آدمی یہ کہہ رہا ہے میرا آخرت میں کیا ہوگا. دنیا سے جاتے ہوئے سر بیٹے کی گود میں اور اپنے بیٹے سے کہتے ہیں میرے سر کو زمین پہ رکھ دے,
مجھے کچھ پتہ نہیں کہ میرا کیا حال ہوگا موت کے بعد. اگر تیرے باپ کو اللہ نے خوش ہو کر جنت کا کفن پہنا دیا تو کامیاب ہے، ورنہ یہ کفن جو تو دے رہا ہے وہ تو ایک دن مٹی ہو جائے گا. وہ آخرت کو اور اللہ کی سمدیت کو جب دھیان میں لاتے تھے کہ اللہ تو بے نیاز ہے، ہمارا کیا ہوگا. اللہ کے نبی نے حضرت صدیق رضی اللہ عنہ جیسے اپنے صحابی جس کا درجہ نبیوں کے بعد سب سے اونچا ہے، اور جب حضرت صدیق نے پوچھا کہ حضور مجھے کوئی دعا بتا دیجئے جسے میں نماز میں پڑھ لیا کروں، تو اللہ کے نبی ابو صدیق سے کہہ رہے ہیں ابو بکر اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. یہ دعا بتا رہے ہیں حضور. اس آدمی کو سوچئے کتنا آپ کی ضرورت ہے سوچنے کی، فکر کرنے کی. آدمی کچھ بھی کر لے، کوئی بھی چاہے تبلیغ کرے چاہے تعلیم کا عمل کرے، لیکن اللہ کی چاہت اور اللہ کی منشا کے مطابق نہیں کر سکتا. اسے تو ہر حال میں استغفار ہی کرنا ہے. اس لیے ہم میرے دوستو اس پر مطمئن ہو کہ الحمدللہ ہم تو کر رہے دین کی خدمت. نہیں میرے بھائیو، یہ اطمینان کی بات نہیں ہے. امت کے 2% بچے ہمارے مدرسوں میں مکتب میں پڑھ رہے ہیں. 58% امت کا کیا ہوگا؟ کون فکر کرے گا اس کی؟ اور اس 58% امت کا حال میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے اس علاقے کا، کہ ایک نماز جیسا رکن اعظم، کہ جس رکن اعظم کے چھوڑنے پر نبی نے فتویٰ دیا ہے کہ آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے. سوچنے کی بات ہے. اور ہمارے گھروں میں ایسے لوگ ہوں گے جو نماز کے تارک ہوں گے اور ہمیں کوئی اشکال نہیں. ہمارے خاندانوں میں یہ جتنی بے نمازی وہ ہمارے گھروں کے اور ہمارے خاندانوں کے اور امت مسلمہ کے خاندان کے لوگ ہیں. کون فکر کرے گا؟ اور آپ بھی مجھے بتائیے، اگر آپ حضرات اس علاقے میں جہاں بھی آپ رہتے ہیں، ہمارے بیچارے سیدھے سادے ہمارے جو ساتھی مسجد کی جماعت بن کر اپنے محلے میں محنت کے لیے جتنا بھی وقت لگاتے ہیں، اس جماعت میں آپ حضرات اگر معاون و مددگار بن جائیں اور آپ بھی اس فکر کو لے لیں کہ نہیں ہمارے محلے میں ہماری بستی میں 100% نماز اور 100% اللہ کا دین زندہ ہو، یہ فکر کرتی ہے، اور آپ اس عملی طور پر محنت میں ان کے ساتھ لگیں گے، تو میرے بھائیو بتاؤ کچھ علاقے میں کچھ فرق پڑے گا؟ بولو تو میں تو آپ سے پوچھتا ہوں. سوچے کی بات ہے. بہت اچھی بات. باہر جانے کا جہاں تک تقاضا ہے تو ہمارے علماء کرام کے لیے تو ہم نے یہاں تک طے کیا ہے کہ بھئی مکتب پڑھانے والے کو ہر مہینے میں اگر 3 دن کی چھٹی نہیں مل سکتی تعلیم کو سامنے رکھ کر، تو میرے بھائیوں وہ کم سے کم سال میں 2, 4, 5 مرتبہ اپنے محلے کے لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر اللہ کے راہ میں نکلے. اور جنہیں کرنا ہوتا ہے انہیں کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی. میں آپ کا ایک بھائی ہوں، مجھے بھی مرنا ہے، آپ کو بھی مرنا ہے، اللہ کے ہاں اپنی جواب دینا ہے.
ایک ہمارے مولوی صاحب تھے، سال لگا کر آئے، سال لگا کر آنے کے بعد ایک جگہ پر خدمت کے لیے بیٹھے، اور وہ محلہ بھی کس کا؟ وہ محلہ بھی قصائیوں کا شہر میں۔ اب انہوں نے دیکھا کہ بھئی اب میرے 3 دن کے مسئلے کا کیا ہوگا؟ شاہی بات میں دوستو، جب تک عوام میں دینی ماحول نہیں بنے گا ہمارے بچوں کی حفاظت نہیں ہوگی۔ گھر والوں میں دین کے علم کی اہمیت اور عظمت نہیں آئے گی، وہاں تک میرے بھائیوں بچے وقت پر مدرسے میں پڑھنے نہیں آئیں گے۔ اور یہ ہم اپنا عملی بات آپ کو کہہ رہے ہیں۔ ہم جب بچے تھے اس زمانے میں ہمارے گودرے میں مکتب میں پڑھانے والے جو ہمارے علماء تو تھے نہیں اس زمانے میں، حافظ صاحب یا یہ میرے دوست ہوتے تھے، تو وہ گھروں پر چھوٹے بچوں کو کندھے پر اٹھا کر لکڑی سے مارتے مارتے اپنے مدرسے لے جاتے تھے پڑھنے کے لیے۔ ماحول نہیں تھا، اور پھر ماں باپ ان سے اس کو لڑنے جاتے تھے کہ مارے کہ ہم، وہ پریشان ہو جاتا تھا، لیکن وہ پڑھاتے تھے بیچارے۔ دعوت کی محنت آئی، تبلیغ کی محنت آئی، لوگ اللہ کی راہ میں نکلنے شروع ہو گئے، گھروں میں فضائل کی تعلیم زندہ ہو گئی، مستورات کو ہفتے میں 1 دن بیان کے لیے جوڑنا شروع کیا، وغیرہ ہوا، لوگوں نے وقت لگایا، جس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ اب مدرسے میں ماں باپ اور مائیں صبح 5 بجے بچے کو اٹھا کر بھیجتی ہے۔ ہمارے ہاں مکاتب میں گودرے میں جو حفظ کلاس چلتی ہے اس کی تعلیم کا وقت ہوتا ہے صبح سے اذان سے پہلے، استاد ان کا سبق سنتے ہیں، اس لیے وہ اذان سے پہلے 5 بجے بچے کو کہتے ہیں پڑھنے کے لیے آؤ۔ بچہ کہتا ہے ماں سے اماں ہمیں 5 بجے جانا ہے، 5 بجے اگر نہیں جاؤں گا تو استاد ہم مجھے تنبیہ کریں گے، تو مائیں ان کو 5 بجے اٹھا کر مدرسے میں بھیجتی۔ اب گھر گھر میں مدرسے میں حافظ قرآن بن رہے ہیں، علماء بن رہے ہیں۔ ایک زمانہ گودرے میں یہ تھا کہ ہمارے بڑے بوڑھے کہتے تھے کہ بھئی یہ 2-4 مولوی ہیں، مر جائیں گے تو کیا ہوگا، پڑھانے کا ماحول نہیں تھا، لیکن اللہ نے دعوت کی محنت کو پہنچایا۔ اب میرے دوستوں گھر گھر میں حافظ قرآن ہو گئے، علماء بھی میرے دوست گودرے میں 500 تو ہوں گے نا، 500 علماء ہیں۔ عورتوں میں پردہ ہونا شروع ہو گیا۔ ہاں، اللہ نے اس دور میں اس امت کی اصلاح اور تربیت کے لیے خدا نے اپنے ایک بندے کے ذریعے اس محنت کو زندہ فرمایا ہے۔ اگر ہمارا اور آپ کا اس محنت میں کچھ حصہ ہو جائے گا تو انشاءاللہ اس امت کی میرے دوستو بھور میں پھنسی جو کشتی ہے اس کے بھور سے نکلنے کا خدا ہمیں بھی ذریعہ بنا دے گا۔ دن بدن حالات بگڑتے جا رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے میں علماء کی مجلس میں یہ بات کہا کرتے تھے کہ بھائیو، امت ارتداد عملی اور ارتداد فکری کا شکار بن چکی ہے۔ ارتداد عملی کی شکار نماز ہی نہیں ہے، روزے کا تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ دیہاتوں میں جب ہماری جماعتیں جاتی ہیں اور ملاقاتوں گھر پر جا کے اچھا تو چائے پیش کرتے ہیں رمضان میں، تو جماعت کہتی ہے رمضان ہے، اچھا رمضان سے ہمیں خبر نہیں تھی۔ دیہاتوں میں رمضان کب آیا کب گیا کچھ پتا نہیں۔ جماعتیں دیہاتوں میں جاتی ہیں، ایک جماعت دیہات میں پہنچی ہوئی تھی، مسجد تو تھی نہیں وہاں، 4-5 گھر مسلمانوں کے تھے، انہوں نے تمبو ڈالا، ہمارے ہم لوگ
اپنی جماعتوں سے کہتے بھائی جہاں مسجدیں نہیں ہیں یا مسجد میں ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے ہم ان سے لڑیں گے نہیں، اپنا تمبو بناؤ اور تمبو لے کے جاؤ۔ چنانچہ میرے دوستو جماعتیں تمبو بنا کر چلنے لگی، تو بستی کے باہر تمبو لگا کر جماعت اپنے اعمال کر رہی تھی۔ وہاں کچھ بچے آ گئے، تو بچوں کو بہلانے کے لیے، مانوس کرنے کے لیے ان کے پاس جو چاکلیٹ تھی چاکلیٹ دیے اور بچوں کو بٹھایا اور کلمہ یاد کرایا، اور کلمہ یاد کرا کے کہا تم گھر جا کے اپنی ماں کو سناؤ اور تمہاری ماں کا کلمہ سن کے لائیو۔ بچے بہت ہی ہوتے ہیں، ان کو جو بھی کہو کر گزرتے ہو۔ ہاں، ہمارے ایک دوست تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، مولوی عبد القادر صاحب دبوئی والے، کاوی کے تھے، وہ وہاں پڑھاتے تھے۔ اس زمانے میں پڑھانے کے لیے گئے تھے وہ جس زمانے میں مہدویت کا بہت زور تھا، مہدی لوگ رہتے تھے، اور وہ پہنچے وہاں اور مدرسہ مکتب میں رہے۔ تو وہاں ان کے محلے میں دونوں قسم کے لوگ تھے، مہدی بھی تھے، وہ اپنے بھی۔ وہ اپنے مدرسے میں جب آتے تھے تو راستے میں گھروں میں گالیاں سنتے تھے، عورتیں گالیاں دے رہی ہیں۔ ان کو پھر سوار کیا اللہ یہ کیا ہے مصیبت، بچے گالیاں سنیں گے تو گالیاں دینے بن جائیں گے۔ تو سوچی کوئی تدبیر آئی ذہن میں۔ مدرسے میں جو آنے والے بچے پڑھنے آتے تھے انہوں نے کہا کہ بیٹا گھر جاؤ اور تمہاری دادی یا ماں گالی دے تو یوں کہنا دادی ماں گاڑ دیوی گنوش ہے، اتنا بولی اور کچھ مت بولی ہو۔ تو بچوں نے کہنا شروع کر دیا ماں گاڑ دیوی گنوش ہے۔ اور وہ چند دن وہ بچہ ان لوگوں نے جو سنا کہ گاڑ دیوی چھوٹا بچہ کہہ رہا ہے تو ان کو بھی غیرت آئی، تو انہوں نے گالی دینا چھوڑ دیا، گالی دینا بند ہو گیا۔ آدمی جب کسی کام کے لیے قدم اٹھاتا ہے اللہ کے بھروسے پر تو اللہ اس کی ضرور مدد کرتے ہیں۔ ہاں، کہ آپ اس کو مشکل نہ سمجھیے، طبیعت پلینے کی بات ہے۔ ہاں، اس میں بھائی میرا عزیز ہو، یہ ایک علاقہ ہے بڑا جاندار علاقہ۔ ابھی میں نے ہمارے کچھ نوجوان میرے پاس آئے تھے، میں نے کہا بیٹا تمہیں تو اللہ نے اتنی آسان روزی دے رکھی ہے کہ تم 5, 15, 50 درخت ناریل کے تم اپنے کھیت میں اگا دیتے ہو۔ تمہاری عورتیں صبح جاتی ہیں کھیت میں اور وہاں سے 5, 15 ناریل لے آتی ہیں، تمہارے گھر کا خرچہ ہو جاتا ہے۔ اتنی آسان روزی کا معاملہ تو کسی کو نہیں ہوگا، بہت کچھ کر سکتے ہو، آزاد ہے۔ یہ ہمارا کاٹھیاواد، یہ کاٹھیاواد دنیا کے کونے کونے میں ہے، کونے کونے میں۔ اس سے زیادہ تبھی تو گئے ہیں۔ ہاں، اگر ان میں محنت ہو جائے گی تو یہ انشاءاللہ جب کسی کام کو کسی چیز کو لیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو پورے عالم میں دین کے پہنچنے کا ذریعہ قرار دے دے گا۔ ہاں، اس لیے دوستو ہم تو آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہ خدا کے لیے ہماری مدد کرو۔ جو لوگ علاقوں میں ہمارے ساتھی محنت کر رہے ہیں وہ بہت مدد کے محتاج ہیں، علماء کے، کہ اگر علماء اور صاف بات نہیں دوستو کہ کچھ نہ کچھ بے ادبی آپ کی ہو جائے گی، ہو سکتا ہے، عوام ہے، عامت الناس لوگوں میں سے ہے، انہیں ادب، علماء کا ادب کیا ہے وہ نہیں جانتے، وہ کچھ بے ادبی بھی کر لیں گے آپ کی، لیکن اگر آپ انہیں اپنے ساتھ لے کے چلو گے، محنت کرو گے، جس دن اسے سمجھ بوجھ آئے گی وہ دن وہ آپ سے معافی بھی مانگے گا اور آپ سے ان کو جتنا فائدہ پہنچے گا وہ آپ کو اپنا محسن سمجھیں گے اور آپ کے مددگار آپ کی فکروں میں ہوں گے۔
اور علاقے میں دینی ماحول زندہ ہونے کا ہم ذریعہ بن جائیں گے اور اللہ کے ہاں ہمارا چھٹکارا ہو جائے گا۔ اور میرے دوستو، جیسے وہ شاعر کہتا ہے، ہماری غفلتوں سے پڑ گیا پھیکا چمن تیرا، ہماری غفلتوں سے پڑ گیا پھیکا چمن تیرا، مٹایا خود ہی ہم نے اس چمن کو باغ باغ ہو کر۔ ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے گھروں میں، ہمارے میں دوسرے علاقوں میں اللہ کا دین مٹ رہا ہو، ہم دیکھ رہے ہوں، ہماری غفلتوں سے پڑ گیا پھیکا چمن تیرا، مٹایا خود ہی ہم نے اس چمن کو باغ باغ ہو کر۔ ہم کیا جواب دیں گے اللہ کے یہاں؟ پیارے نبی کو کیا جواب دیں گے کہ جس دین کو میں نے خون سے سینچا تھا اور تم دنیا میں میری قربانیوں کے تذکرے کرتے تھے، لیکن تمہارے آنکھوں کے سامنے میرا دین مٹا، تم نے کیا کیا؟ بہت بڑی شکر کی بات ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے سال مانگا تھا کہ یہ عملی طور پر امت میں چلیں اور امت کے حالات کو دیکھیں، تاکہ اس کے ذریعے ان کے دلوں میں درد پیدا ہو، جو درد انہیں چین سے گھر میں بیٹھنے نہ دے۔ ہاں، اور یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، المعونۃ علی قدر المعونہ، آدمی جتنی ذمہ داری اللہ کے دین کے اپنے اوپر لے گا، اللہ اس کی اتنی مدد کرے گا، اللہ ہماری مدد کرے گا۔ ہاں، اس میں بھائیوں، آپ حضرات کو کوئی تقریر سنائی نہیں ہے، ہم تو آپ سے مدد مانگنے کے لیے آئے کہ اللہ کے لیے۔ اس ایک اللہ کے بندے نے اس کلندر میں جو علماء سے مطالبہ کیا ہے کہ ہمارے علماء سال لگا کر پھر امت میں اپنی تعلیم اور تعلم کا سلسلہ دعوت کی محنت کے ساتھ تعلیم و تعلم کے سلسلے میں لگے۔ اگر یہ دعوت کی محنت کے ساتھ اپنے مدارس اپنے مکاتب کو محنت کریں گے تو امت میں استعداد ہوگی دین کی، اور جتنی دین کی استعداد امت میں پیدا ہوگی اتنا دین کے تمام شعبوں کو پانی پہنچے گا۔ ہاں، حضرت فرمایا کرتے تھے، یہ دعوت، تعلیم و تعلم، ذکر و عبادت اور خدمت، یہ 4 اعمال ہیں دعوت کی محنت میں، جن کو بنیاد بنا کر ہر فرد امت کو اس کی محنت میں لگایا جا رہا ہے کہ ہر فرد امت داعی الی اللہ، داعی الحق بنے۔ آدمی داعی بنے گا، مدعو نہیں بنے گا۔ اگر حق کا داعی بن گیا تو باطل کا مدعو نہیں بنے گا۔ اگر یہ حق کا داعی نہیں بنا، چاہے نمازی بن گیا، خوب بن گیا، لیکن میں دوستو باطل کا مدعو بنے بغیر نہیں رہے گا۔ گھروں میں باطل آئے گا، اس کے اپنے گھر میں آئے گا اور کچھ نہیں کر سکتا۔ حق کا جو داعی ہوتا ہے وہ باطل کا مدعو نہیں بنتا، باطل کی بات اس پر نہیں چلتی۔ صحابہ حق کے داعی تھے، حق پر عمل کرتے تھے اور حق کے داعی تھے۔ ان کا فکر یہ تھا کہ دنیا کا ہر انسان اللہ پر ایمان لانے والا اور اللہ کی اطاعت کرنے والے بنے، یہ ہمارا کام ہے۔ اسلم تسلم، اسلام قبول کرو، سلامتی کی زندگی گزارو گے، یہ ان کی دعوت تھی۔ اس لیے ایمان کو چھوڑنے کے لیے حکومتوں نے ان کو میرے دوستوں ڈرایا، تو ان کا ڈرانا ان کو کام نہیں لگا، نہیں چھوڑا انہوں نے۔ زن جان جائے گی تو چلی جائے گی، ایمان نہیں چھوڑ سکتا میں۔ ہاں، ہمیں پختگی آئے گی، دعوت ہر مسلمان کو حق کا داعی بناؤ، ورنہ نماز بھی پڑھے گا، روزہ بھی رکھے گا اور حضور کی تمام سنتوں کو گھر میں ذبح بھی کرے گا،
معاملات کا دین کہاں ہے؟ معاشرت کا دین کہاں ہے؟ مدعو ہے. ہر مسلمان تعلیم و تعلم کا میرے دوستوں پابند بنے، وہ اپنی ضرورت کا دین سیکھے اور جو جنہیں ضرورتوں نے سکھائے. اور آدمی کی ترتیب اپنے گھر سے شروع ہوگی. اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو تعلیم دینے کی فکر کرے گا، وہ علم دینے کی، اور اپنے محلے میں چل پھر کے مسلمانوں میں محنت کرے گا. حضرت صاحب فرما کرتے تھے میں یہ چاہتا ہوں نمازی نماز پڑھے لیکن بشرط ماں دعوت کے، کہ ہمارا ہر نمازی نماز پڑھے اور نماز کی دعوت دے. تعلیم علم کی محنت کرنے والا علم کی محنت کرے لیکن علم کی دعوت کے ساتھ. جو بھی عمل انسان نیک کرے اس کی دعوت کے ساتھ. دعوت ہی دنیا میں چیز کو زندہ کرتی ہے. آج دنیا میں جتنی خرابیاں، برائیاں اور دنیا بھر کے میدوں سے جو چیزیں ہیں وہ سب دعوت سے ہی چل رہی ہیں. یہ ایڈورٹائز کیا ہے؟ ایڈورٹائز یہی دعوت ہے. کوکر گھر میں آتا بعد میں، اور 1 سال پہلے کوکر کے فضائل بیان کرتے ہیں. یہ کوکر ہے، اس میں گیس کم جلتا ہے اور جلدی کھانا پک جاتا ہے. اس کی خوبیاں اور نفع اتنے بتائے جاتے ہیں کہ ابھی تو کمپنی میں کوکر بنانے اس سے پہلے اس کے آرڈر آ جاتے ہیں. برائیاں دنیا میں جو چلائی جا رہی ہیں اس کی باقاعدہ ان برائیوں کو دنیا میں چلانے کے لیے کروڑ روپے خرچ ہو رہے ہیں. انہیں اگر کوئی بات چلانی ہے گناہ کی تو وہ باتوں سے نہیں چلاتے، وہ ایک مجمع تیار کرتے اس لائن کا عملی طور پر. اسی زندگی کو لے کر وہ دنیا میں چلتے پھرتے ہیں. ہاں اس کی زندہ ہوتی ہے. ہم لوگ آج سے 40 سال پہلے کی بات ہے، ہم لوگ جب مراکش گئے تھے موروکو میں، تو وہاں پر ہر جوان بچے بچیاں سب ہپی بنے ہوئے تھے. ہپی میں پریشان کیا، اللہ یہاں مسلمانوں کا ملک ہے اور اس میں جوان بچوں میں یہ کیسی کیا چیز ہے؟ یہ ناخن بڑے بڑے، بال بڑے بڑے، عجیب. اور پھر رات کو عشاء کے بعد چیخیں چلاویں مسجد کے اطراف میں. ایک مرتبہ میں ہماری جماعت کے لوگوں نے تنجا، وہ ایک شہر ہے سمندر کے کنارے پر، وہاں ڈالا اور وہاں کچھ دن رہے. ایک دن میں دیکھا، ہم لوگ ملاقاتوں میں نکلے، دیکھا کہ پورا بازار ہپیوں سے بھرا ہوا ہے. میں نے کہا اللہ یہ کیا مصیبت ہے؟ تو میں نے وہاں کے مقامی لوگوں سے پوچھا کہ بھائی یہ کیا ہے؟ کہ ہپیوں کا ایک جہاز آیا ہے فرانس سے، وہ جہاز میں انہیں ہپیوں کو لے کر آیا ہے، اور یہ ہپی ہمارے ملک میں 15 دن چلیں گے پھریں گے، پھر یہ چلا جائے گا، اس کے بعد دوسرا جہاز آتا ہے. اس طریقے سے ہمارے ملک میں ہپیوں سے بر وقت جہاز لائے جاتے ہیں اور یہ ہپی ہمارے ملک میں چل پھر کے چلے جاتے ہیں. میں فوراً سمجھ گیا. ہاں اس میرے بھائیو، میرے عزیزو، باطل تو بڑا شانہ ہے، وہ عملی طور پر دنیا میں چلانے کے لیے اپنی تمام تدبیریں کر رہا ہے، اور حق والوں کی زندگی میں دن بدن دن عملی طور پر دل سے دور ہو رہے ہیں. باتوں سے تو باتیں زندہ ہوں گی، عمل سے عمل زندہ ہوگا. نبی کو دعوت کے لیے بھیجا اللہ نے، اور بھیجنے کے بعد پھر نبی کو حکم دیا وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ. میرے پیارے نبی، جو بات ہم آپ کو امت میں دینے کے لیے دے رہے ہیں، آپ بھی اس کا پابندی بنیے. وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ.
وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. وَاصْبِرْ عَلَيْهَا نہیں کہا ہے، وَاصْطَبِرْ کہا ہے قرآن میں. حضرت مجاہ صاحب ہمارے کہتے تھے کہ نفس تبلیغ کے لیے عمل شرط نہیں ہے، لیکن اگر آپ یہ چاہیں کہ آپ کی بات کو امت میں چلے اور زندہ ہو، اس کے لیے تو جو دعوت، جس کام کی آپ دعوت دے رہے ہیں اس پر عامل ہونا ضروری ہے، تو اس کا اثر ہوگا. اس میں بھائی آپ حضرات سے ہماری گزارش یہ ہے کہ ہم ضرورت مند ہیں، محتاج ہیں، آپ کے پاس آئے ہیں، امت کا دکھ درد لے کر آئے ہیں. امت کا حال یہ چل رہا ہے. مقامی محنت بزرگوں نے ایک ترتیب بتائی ہے کہ بھائی گھر گھر جا کر ملاقات کرو، گھر گھر جا کر ایک ایک سے ملو اور اپنے عوام کو اپنے ساتھ مانوس کرو. معاف کرنا، ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنے عوام کو مانوس نہیں کرتے، ہمارا اپنے عوام کے ساتھ اختلاف نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں میں امام ہوں، نماز پڑھائی میں چل دوں، میرا دوسرا کام ہے. میں مدرس ہوں، پڑھا دیا، میرا کام ہو گیا. یہ نہیں ہے میرے دوستو. ہم اپنے عوام کے پاس بیٹھیں، ان کے پاس جائیں، انہیں قریب کریں، انہیں مانوس کریں، اتنا مانوس کریں کہ جس کے بعد وہ کوئی بھی بات ہمارے پاس لاتے ہوئے کبھی جھجک محسوس نہ کرے. ہاں، آپ اور ہم 3 دن کے لیے اپنے یہاں سے نکلیں گے، 3 دن کی جماعت بنائیں گے، اپنے محلے کے جوانوں اور میرے دوست ذمہ داروں کی بنائیں گے. یہ 3 دن ہمارے ساتھ رہیں گے، ہم سے مانوس ہوں گے، ان کا کلمہ ہم صحیح کرائیں گے، نماز صحیح کرائیں گے. ان کے اندر میرے دوست دینی فکر پیدا ہونے کا ہم ذریعہ بنیں گے. تو پھر یہ ہمیں اپنا محسن سمجھ کر ہمارے ساتھ معاملہ کریں گے. پھر آپ چلنے میں لوگوں کو لے کے جاؤ گے اپنے محلے کے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ میرے یہ محلے کے لوگوں کی صلاحیتیں کیا ہیں اور انہیں ان کی صلاحیتوں کو کہاں لگایا جائے. جب آدمی کی صلاحیتیں جگہ پر نہیں لگتی تو بے جگہ لگ جاتی ہے. لیکن آپ کو دین کے کاموں کے مددگار ملیں گے اور بہت سے آپ کے دین کے کاموں کی ذمہ داری اٹھا لیں گے وہ، اور انشاءاللہ آپ کے مددگار بن کر رہیں گے. اس میرے بھائیوں کہ حضرت رحمۃ اللہ نے اللہ نے جو ان کے ذریعے ایک محنت کی ترتیب کو چلایا ہے، اس کو میرے دوست طبیعت پہ لینے کی بات ہے. یہ کیا کہ ہو گیا بھائی ہمارے اوپر تو مدرسے کی ذمہ داری ختم ہو، ایسا نہیں ہے. ہم مدرسے کے ذمہ دار ہیں اور ہم امت کے بھی ذمہ دار ہیں. جس محلے میں ہم پڑھا رہے ہیں اس محلے کے ایک ایک مسلمان کا میں ذمہ دار ہوں. اس کی زندگی میں دین آئے، اس کی زندگی آخرت کی فکر آئے، وہ زندگی میں اللہ کا بندہ بن کر جیے. اس کی فکر کرنا، محنت کرنا میری طاقت میں جتنا، اور ہر ایک کو اللہ جانتا ہے کہ کس کے پاس کتنی طاقت ہے. وہ اپنی طاقت کے اعتبار سے محنت کر رہا ہے نہیں کر رہا. ہاں، اسی میں دوستو جن بھائیوں نے سال لگایا ہے ان سے ہماری گزارش ہے، سال لگا کر چھٹی نہیں ہے، سال لگا کر پوری امت کی ذمہ داری کو اٹھا کر چلنا ہے. اس کے لیے میرے دوستو اپنی ترتیب بنائیں. ہمارے بزرگوں نے ایک بات بتائی کہ بھائی جو ہمارے علماء تعلیمی خدمت میں ہے تو اپنی تعلیم میں آپ محنت کریں، طلبا کو خوب محنت کر کے پڑھائیں، لیکن سال میں کم سے کم 40 دن کی ترتیب بنائیں اور 40 دن اپنے محلے سے لوگوں کو تیار کر کے اپنے ساتھ لے کے نکلیں. ہاں، اپنے محلے میں جو ذمہ دار ہیں وہ آپ کے ساتھ تیار ہوں گے، عوام کے ساتھ تیار نہیں ہوں گے. حال میں ابھی بھی عوام میں علماء کی قدر ہے، علماء کی قدر ہے. آپ کے ساتھ آپ کا متولی، آپ کا ٹرسٹی، یہ جتنے میرے دوستوں محلے میں ذمہ دار ہیں ان کو آپ تیار کرو گے، اپنے ساتھ لے کے چلو گے تو ان کا دینی ذہن بنے گا. اور جب دینی ذہن بنے گا تو پھر محلے میں دین کے خلاف کی کوئی بات چلنے دے گا نہیں وہ. ورنہ یہی میرے دوستوں لوگوں کو بینک میں جا کر سودی پیسے دلائے گا.
آپ نہیں کہہ کچھ کر ہمارے ذمہ داروں کا دینی ذہن بنے. الحمدللہ تجربہ ہے علاقوں میں، ملکوں میں. ہاں لوگوں نے اللہ کی راہ میں 4 مہینے لگائے اور ان کی زندگی کا رخ اللہ نے بدلا. تو وہ جتنی اپنی غلط زندگی کی طرف تھے اتنی قوت سے حق کی طرف میں 200 محنت کرنے والے بن گئے. ہاں اس لیے آپ حضرات سے میری گزارش یہ ہے کہ آپ حضرت آگے بڑھیں، آپ اپنے آپ کو پابند بنائیں. ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ اگر مدرس ہیں تو سال کا چلہ لگائیں، مہینے کے 3 دن کا نظام ایسا بنائیں کہ جس سے تعلیم میں کوئی حرج نہ ہو، اور اپنی ترتیب بنا کر اللہ توفیق دے بیرون ملکوں میں جائیں. یہ بات مت سوچو کیسے جا سکتے ہیں، وہ تو اوپر فیصلہ ہوتا ہے سب آسان ہو جاتا ہے. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ہمارے بہت سے مدرسین بناس کاٹھا صابر کاٹھا میں جو پڑھاتے ہیں بیچارے، اور بیرون کی میرے دوستوں تقاضوں پر باہر ملکوں کی جماعتوں میں جا رہے ہیں اور اللہ ان سے کام لے رہا ہے. ہاں وہ تو اللہ کے نبی کی دعا ہے. ہاں اللہم قنعنی بما رزقتنی، اللہم قنعنی بما رزقتنی. اللہ جو کچھ مجھے تو روزی دے اس میں مجھے قناعت دے دے، میں ہائے کے چکر میں نہ پڑوں. اللہم قنعنی بما رزقتنی. اور آگے حضور نے ایک بات اور اللہ سے مانگی، وبارک لی فی، اللہ اس میں برکت دے دے. برکت کے معنی کیا ہے کہ جو میری روزی ہے اسی روزی میں میرے تمام کام بنا دے. ایک مرتبہ حزب الاعظم میں یہ دعا پڑھنے میں سوچنے کے یار اپنے دعا مانگتے ہیں، سوچتے گھر میں 1 من گیہوں ہے، پھر مہمان آتے ہیں تو پریشان ہوتے ہیں کیا ہوگا. روز برکت کی طرف اپنا دھیان ہی نہیں جاتا کہ اللہ تعالیٰ اسی 1 من میں جتنے مہمان آئیں گے اس مہمان کو بھی اسی 1 من میں خدا برکت دے کے تمام کام پورے کر دے گا. اللہم قنعنی بما رزقتنی. ہمارے بہت سے نوجوان علماء دین کے تقاضوں کو نہیں سوچتے. پڑھاؤ پجے ٹیوشن کروں تو ٹیوشن بھی کروں. اللہ کے بندے تو ٹیوشن کرنے جانے کے بجائے تو امت کے پاس جانا دین کی خدمت کے لیے. پھر اللہ سے کہے، میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں جس اللہ نے جو ذمہ داری دی ہے اس ذمہ داری کو جو بھی پوری کرے گا اللہ اس کی اتنی ضرورتیں پوری کرے گا. ہماری نظام اللہ کی طرف نہیں ہے، اسباب کی طرف ہے. ہم خدا کے حکموں کو سوچ کر نہیں چل رہے، ہم حالات کو سامنے رکھ کے چل رہے ہیں. حالانکہ ایمان والے کا میرے دوست و مقصد زندگی کا تو خدا کے حکم کو دیکھنا اور چلنا ہے. تو الحمدللہ تو ہمارے علماء بیرون کی جماعتوں کا سبق کرتے ہیں، اور زیادہ ہوتا ہے قرض بھی لینا پڑتا ہے، وہ قرض بھی لیتے ہیں اور اللہ ان کے قرض کو ادا بھی کرواتا ہے. اور کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، وہ کسی کے سامنے نہیں. اور اپنے محلے میں ہر مسلمان سے دین کی نسبت پر ملاقات کرتے ہو، چاہے وہ مالدار ہو چاہے کوئی بھی ہو. ہاں تو ہم آپ سے یہ کہہ رہے ہیں جتنے ہمارے علماء نے سال لگایا ہے وہ سال لگانے والے علماء اپنے آپ کو آگے بڑھائیں، اللہ پر نگاہ رکھ کر قدم بڑھانے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالی ہمیں، جیسے ہم رحمت العالمین کی امتی ہے، ہم پوری دنیا کے لیے خدا ہمیں بھی رحمت بنا دے، اور اللہ کی بات کو لے کر دنیا کے کونے کونے خدا ہمیں میرے پاس یہاں سے کیا ہے لگا دینا. بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟
ان سے ہماری یہ گزارش ہے. اس میں جو لوگ دنیاوی کاروبار میں لگے ہیں، میں تو اپنے ملنے جلنے والے جو علماء ان کو کہتا ہوں، دیکھو میرے بھائی، یہ علم آپ کے پاس اللہ کی امانت ہے اور پوری امت کی امانت ہے آپ کے پاس. اس امانت کو پوری امت تک پہنچانا یہ آپ کے ذمے ہے. اگر وہ نہیں ہے طالب تو امانت رکھنے والا امانت بھول جاتا ہے، تو اس کو خود جا کے دلاتا ہے یاد کہ بھائی تیری امانت ہے. کتاب التجار کتاب الوحی تم نے پڑھا ہے اور دھندے تو تمہاری قوم کر رہی ہے، ان کا علم آپ کے پاس ہے. کتاب الزرع آپ نے پڑھی ہے، کھیتی کوئی اور کر رہے ہیں، ان کا علم آپ کے پاس ہے، ان تک وہ پہنچانا یہ آپ کے ذمے ہے. اور اس کے لیے بہترین ذریعہ یہ دین کی محنت ہے کہ آپ تو کاروبار میں لگ گئے ہیں. اب آپ دین کی محنت سے ترکیب بنائی، جیسے بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ جو کاروبار کے لوگ ہیں ان سے کہو یہ مہینے میں 4 مہینے اللہ کے دین کی محنت میں لگائیں اور امت کے مختلف طبقات کو لے کر اپنے ساتھ جائیں اور دنیا میں جا کے محنت کریں. ہاں، مہینے کے 3 دن لگاؤ، اللہ توفیق دے 10 دن لگاؤ. جتنا تم اللہ کے دین پر لگاؤ گے اللہ اتنا تمہیں دنیا سے میرے دوستوں بے فکر کرے گا. اللہ دنیا کو آسان کر دے گا. ہاں، حدیث میں آتا ہے نا کہ جس کا مقصد آخرت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا کو اس کے قدموں میں ڈالتے ہیں. دنیا ناک رگڑتی ہوئی اس کے پاس آتی ہے. ہوگا. اور میرے بھائیوں، ہمارے جن علماء نے سال نہیں لگایا وہ سال لگائیں، طبیعت پر لیں، بوجھ لیں. اے اللہ ہمیں سال لگانا آسان کر دے. اپنی فکر کے ساتھ اللہ سے مانگے. اللہ تعالی شانہ آپ سے بھی دنیا میں کام لے گا. جب وہ اس کی بارگاہ میں آپ اپنے آپ کو پیش کرو گے اور وہاں قبول کرواؤ گے تو اللہ تعالی شانہ آپ سے بھی کام لے گا. ہمارا یقین بنے گا، اللہ سے تعلق پیدا ہوگا، آخرت کا فکر ہم میں پیدا ہوگا اور دنیا میں حق کے زندہ ہونے کا خدا ہمیں ذریعہ بنا دیں گے. اور جو ہمارے علماء 4 مہینے لگا گئے یہ سمجھتے ہم نے لگا لیے. میرے بھائیوں، قلندر کی بات کو مانو. قلندر ہر جگہ دیدہ گوید حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے سال مانگا ہے. سال کے لگانے کی کوشش کرو. ہے تھوڑا سال لگانے میں مجاہدہ تو ہے، مجاہدہ بھی ہے، طبیعت کے خلاف بہت سے حالات آتے ہیں، اسی سے گزارنا ہے، اسی سے گزارنا ہے. اللہ کا شکر ہے ہماری جماعتیں جو جاتی ہیں نا دیہاتوں میں تمہارے، تو وہاں ماشاءاللہ ان مجاہدوں سے گزرتی ہے. افریقہ کے ملکوں میں جاتی ہے مجاہدوں سے گزرتی ہے. پانی نہیں ہے، 1 کلو میں دور سے میرے تو پانی لانا پڑتا ہے. لائٹ ہی نہیں ہے، بغیر لائٹ کے چلنا پڑتا ہے. تو یہ مجاہدے کی صفت پیدا ہوتی ہے اور کوئی مشکل نہیں رہتی. آدمی بہت ہمت سے اپنا کام کرتا رہتا ہے. یہ سال لگانا بہت ضروری ہے. ہاں، اور مختلف امت کے مختلف طبقات کو لے کے چلنے کی خدا استعداد دے گا آپ کو. ہاں، یہ اللہ کی سنت ہے. آدمی جس میدان میں محنت کرتا ہے اس میدان کے اونچ نیچ خدا اس کو سمجھا دیتے ہیں. یوں کرو. اس میرے بھائیوں، آپ حضرات سے ہماری گزارش یہ ہے اس محنت کو اپنا کام سمجھو پہلے تو کہ ہمارا کام ہے، تبلیغ والوں کا نہیں ہے. ابھی یہ سوچا جائے تبلیغ والوں کا ہے، تبلیغ کرتے ہیں. ارے بھائی تبلیغ والے تمہارے بھائی ہیں، ہم سب کا کام ہے. مدرسہ ہم سب کا ہے، تبلیغ ہم سب کی ہے. دونوں محنتیں ہمیں ساتھ لے کے چلنی ہوگی. لیکن ہم اس کو اپنی طبیعت پہ لیں، اپنے پروگرام میں لیں کہ جیسے میں 2% بچوں کا ذمہ دار ہوں، میں امت کے 98% کا بھی میں ذمہ دار ہوں. مجھے کرنا ہے. اور قدم بڑھاؤ گے محنت کے لیے تو اللہ تعالیٰ اپنی مدد کا ہاتھ بڑھائے گا. ہاں، انا عند ظن عبدی بی وانا معه اذا ذکرنی ان تقرب الی شبرا تقربت الیہ ذراعا وان تقرب الیہ ذراعا تقربت الیہ باعا وان اتانی یمشی اتیتہ ہرولۃ. یہ اللہ کا وعدہ ہے، لیکن عملی توبہ قدم اٹھانے پر ہے.
اور یہ ذرا مشکل ہوتا ہے، لیکن جب مطلب آدمی ہمت کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ شون آسان کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے اس کی ضروریات کا تکفل کرتے ہیں، تکفل کرتے ہیں۔ اسی وجہ دوستو سب کے سب یہ طے کرو کبھی انشاءاللہ اللہ کے دین کی پوری 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 امت کی ذمہ داری ہمارے پر ہونے کے اعتبار سے ہم پوری امت کی ذمہ داری کو اٹھاتے ہوئے ہم انشاءاللہ دنیا میں زندگی گزاریں گے۔ کرو گے؟ انشاءاللہ ابھی برابر آئی نہیں ہے، نہیں انشاءاللہ میں اچھا میں انشاءاللہ سے متفق یوں نہیں ہوں کہ انشاءاللہ کہنے کا تو فیصلہ کا بھائی جب آدمی کسی چیز کا فیصلہ کرے اور پھر انشاءاللہ کہے تو برابر ہے۔ ایک آدمی قاضی کے پاس نکاح کرنے کے لیے بیٹھا ہے اور قاضی کہتا ہے فلاں کی بچی کو تمہارے نکاح میں نے اتنی مہر میں بیوی بنا کر دی تو میں نے قبول کیا، کہیں نہیں انشاءاللہ کہتے نکاح ہو جائے گا نا؟ وہ تو پہلے کو اس کو کہنا کہ میں نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا، پھر انشاءاللہ کا تصریح ہے۔ تو میں اپنے عوام سے بھی کہتا ہوں انشاءاللہ نہیں، ابھی پہلے تو دل پر لاؤ، اللہ تمہارے دل کو دیکھے گا۔ ان یعلم اللہ فی قلوبکم یؤتکم خیرا، ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا، اللہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے، جو تم اپنے دل میں فیصلہ کرو گے اللہ اسی پر تمہارے لیے فیصلہ کرے گا۔ سمجھ آئیے؟ یہ آپ لوگوں کو بھی شیطان بہکاتا ہوگی تبلیغ والے لاتے کہاں سے ہیں؟ تبلیغ والے کہاں سے؟ کہیں سے نہیں لاتے۔ اللہ کا شکر ہے کسی مالدار کی خوشامد کرنا ہماری زندگی میں آئی نہیں ہے۔ 80 سال کا ہو گیا ہوں میں، اور میں 25-26 سال کی عمر میں تبلیغ میں لگا ہوں گا۔ کسی مسلمان کسی مالدار کے پاس کبھی اپنی ضرورت کو لے کے جانے کی نوبت خدا نہیں لایا۔ اللہ کا شکر، اللہ اپنی قدرت سے پر کیسے کرے؟ اللہ کرے گا، اپنے قدرت سے کرے گا، تو فیصلہ تو کر، تو اپنے آپ کو اللہ کے بارگاہ میں پیش کر، اللہ میاں پوری دنیا میں تیری بات کو لے کے جانے کا فیصلہ کرتا ہوں، مجھے جانا ہے تو میرے لیے آسان کر، تو آسان کر دے گا وہ۔ اللہ کا شکر ہے۔ ہاں، گھر میں زمین نہیں ہے، اور کوئی باپ دادا کا کوئی فیکٹری ہمارے ہاتھ میں آئی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اور پوری دنیا میں اللہ کا شکر ہے پوری دنیا میں جا رہے ہیں اور اللہ پہنچا رہا ہے۔ میرا پہلا سفر جو طے تھا، پہلا سفر جب میں سال لگا کر آیا، 2 سال گزرے تھے، اور مشورے میں بلایا مجھے آنند میں ہمارے ذمہ داروں نے، تو میں گیا، مجھے کچھ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اب مشورے میں تو یہ کہ بیرون کی جماعتیں روانہ کرنے کی ہے، اس کا مشورہ ہو رہا تھا، تو جتنے جمع ہوئے تھے ان میں سے ہر ایک نے اپنی طور پر فیصلے کیے کہ میں آ جاؤں، میں جاؤں۔ ایک جماعت اردو میں بھیج دی تھی، تو کہا وہاں تو عربی جاننے والا چاہیے۔ وہ آپس میں سوچنا شروع کیا سب ذمہ داروں نے، پھر ایک بولے کہ مولوی اسماعیل کو بھیج دو۔ اب میرا جو کاروبار تھا فرنیچر وغیرہ کا، وہ بھی نیا نیا شروع کیا تھا، میں نے قرض دے کے شروع کیا تھا، کرتے تھے، اللہ چلا رہا تھا۔ کہ انہوں نے کہا اسماعیل اور میرا فیصلہ ہو گیا کہ اسماعیل جاوے۔ تو اب ہمارے یہاں تو پہلے دن سے سکھایا جائے کہ مشورے کے تابع ہو کے چلو، اور جو تابع ہو کے چلتے وہی آگے بڑھتے ہیں، جو اپنی چلاتے ہیں وہ پھر چلتے نہیں۔ وہ تو خیر میں کہا ٹھیک ہے، میں کہتا ٹھیک تو کہہ دیا، لیکن چکر ہے کہ کیا کریں گے، کیسے ہوگا؟ تو پھر ہم کو ہمارے بڑوں نے ایک ہی اجازت سکھا کہ 2 رکعت پڑھو، اللہ سے کہو۔ تو گئے جا کے 2 رکعت پڑھی کہ اللہ میاں تو جانتا ہے، طے ہوا ہے، تو ہی آسان کر، دعا کر لی۔ پھر میں وہاں مشورے سے گھر آیا، تو گھر آنے کے بعد میں جو کاروبار کرتا تھا اس میں یہ ساگی لکڑی وغیرہ لانی پڑتی تھی گورنمنٹ کی، اس میں سے نیلام میں سے، تو میں لاتا تھا۔ اس میں ہمارے ایک حاجی صاحب تھے، حاجی عبدالستار، میں نیا نیا حراجی میں جاتا تھا نیلام میں،
تو انہوں نے دیکھا کہ مول صاحب نے کہیں شاپ تو نہیں ہے، تو میری معاونت کے لیے ہررا جی میں مال دیکھ کر کہ یہ برابر اس کو لے لو، اور وہ بھرتے تھے اس کا ٹینڈر. اور ہمارے اس زمانے میں جو سوسائٹی ہوتی تھی، اس سوسائٹی میں ٹینڈر بھرنے کے بعد اگر وہ منظور ہوتا تھا تو 3 مہینے تک بغیر سود کے مال وہاں رکھ سکتے تھے. 3 مہینے کے اندر اس کو اٹھا لیا جائے، یہ ہوتا قانون. تو میں جب مشورے میں گیا تھا تو وہاں ہمارے حاجی عبدالستار نیلام میں کسی جگہ نیلام میں گئے ہوئے تھے. وہاں جا کے اپنے لیے ٹینڈر بھرنے شروع کیے. 2-4 لاٹ ایسے تھے جو میرے کام کے تھے. تو ان کے ذہن میں بات آئی کہ یہ مول صاحب کے لیے کام کے مول صاحب کے. تو مجھے پوچھے بغیر انہوں نے ٹینڈر بھر دیا اور کھل بھی گیا. تو مجھے کہتا مول صاحب میں تمہارا 4 یا 5 لاٹ راکھا سے تمہاری ضرورت ہو تو لیجو، نہیں تو ہوں اور میں ویجی دیش کیوں کروں سے کیا کرنا ہے. اس میں اردو والے بھی ہوں گے نا، وہ گجراتی سمجھتے ہوں گے نا. تو میں نے کہا حاجی صاحب راکھیا صاحب نے خدا حافظ، ہو گئی بات. اب دعا تو کرتی رہے اللہ سے کہ اللہ آسان کرے. 1 مہینہ گزرا، 2 مہینے گزرے، ابھی تک بال اٹھانے کا وقت نہیں آیا. اور 2 مہینے کے بعد میرے پاس حاجی صاحب آئے کہ مول صاحب وہ جو 4 لاٹ 5 لاٹ رکھے ہیں نا، اس زمانے میں تو آج سے 50 سال پہلے کی بات ہے، 5,000 نفع ملتا ہے، بیچ دو. میں کہا بیچ دو. تو وہ لاٹ انہوں نے بیچ دیے اور 5,000 میرا نفے کا مجھے آگے دے دیا تمہارا 5,000. میں نے کہا تارو اردو ایسے ہوتا ہے، یوں نہیں ہوتا. کرتے تو ہیں. ہمارا مولوی کیا کہتا ہے، نہیں میرے پہلے پھر نہ پہلے مدد نہیں آئے گی. الف لام میں سے بننا ادرکو یقول آمنا وہم لا یفتنون. ارے وہ کہو تو تھوڑی بہت تو ہوتی ہے، رونا پڑتا ہے، تھوڑے ہونا پڑتا ہے. ہمارے بہت سے ساتھیوں نے اپنے بیوی کے زیورات بیچے ہیں بیرون کے سفر میں جانے کے لیے. ہم نے قرضے لیے ہیں. جب دنیا داروں کے قرض اللہ ادا کروا دے تو ہمارا قرض ادا نہیں کروائے گا؟ کروائے گا، کیوں نہیں کرے گا. ہاں یہ ہمارے مدرسے والے قرضے لیتے ہیں اب اللہ کرا دیتا ہے، ایسا نہیں ہے. اور میں کنتھاریا گیا، کنتھاریا تو کنتھاریا میں ہماری اسماعیل صاحب مرحوم زندہ تھے رمضان میں. ایک دن میں ملنے گیا، خیریت ہے صاحب کا؟ خیریت سے. પછી બાદ માં કહેતા મારા ત્યાં મારા પેલા ખજાનો પૈસા ખતમ થઈ જાય છે તો હું પછી બધા મદરીસોને બોલાવું છું કે જો મારી પાસે કઈ છે નહીં, આવશે તો હું તમને આલીશ, એમ કહીને મેં મોકલી દઉં છું. અને અલ્લાહનો ફضل છે કે અલ્લાહ મોકલી જ દે છે. समझ में नहीं आई? ये तुमसे कह रहा हूँ, तुम फिर एक अब्बा के भरोसे क्यों जीना, अल्लाह के भरोसे क्यों नहीं जीना? अब्बा भी मोहताज है, मैं भी मोहताज हूँ. मैं किसी की उम्मीद पे क्यों जीऊँ? किसी की उम्मीद पे नहीं, अल्लाह की. और अल्लाह से और अल्लाह के यहाँ दुआ कबूल कराने के लिए कोई हसन बसी बनना जरूरी शुरू नहीं है. अल्लाह ने तो पहले दिन से अपने कुरान में कह दिया है, अम्मन युजीबुल मुज़्तर इज़ा दआ. इस्तिरारी हालत पैदा करो, इरादे करो कि बैरून के कुछ नहीं हो तो फिर इससे अंदर खलबली मचेगी. अब कहोगे अल्लाह तू कर दे, उसका ले चल. वो इस्तिरारी लोग के तुम नियत क्यों कराते हो और खड़े क्यों करते हो? इसीलिए करते हैं ताकि अंदर से कुछ अंदर परेशानी आवे, और जिस दिन अंदर परेशानी आएगी उस दिन रास्ता खुल जाएगा. मेरी बात समझ में आ रही नहीं आएगी? इसको समझने के लिए साल लगाना पड़ेगा. और अल्लाह का शुक्र है हजारों इंसान चल रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग अजीब अजीब माशाल्लाह कुर्बानी वाले चल रहे हैं. अल्लाह के अल्लाह चला रहा है उनको, अल्लाह तुम्हें भी चलाएगा. और अल्लाह ताला तुम्हें भी इस्तेदाद सलाहियत हर लाइन की अल्लाह देगा अगर तय करना है. तो सब तैयार हो?
ارے سب تیار ہو؟ کون کون تیار ہے؟ ذرا ہاتھ اونچا کرو، دیکھے تو صحیح. اندر سے بات طے کرو، فیصلہ ذرا وہ اونچا کرو یار، یوں نہیں. اس اللہ کو بتاؤ کہ اللہ میں ہم تیار ہیں. اب اس کے لیے میرے دوستوں آسان شکل یہ ہے، تمہارے بس میں 3 کام ہے. ایک ہے دل سے سچائی کے ساتھ ارادہ کرنا. یہ حدیث میں الفاظ ہیں، جو آدمی اپنے اللہ سے سچائی کا معاملہ کرتا ہے اللہ اسے سچا کر دکھاتا ہے. جب اللہ سچا کر دکھائیں گے تو سب کریں گے. یہ کہہ رہا ہوں نہیں، پہلے تو خود معاملہ کو اللہ سے کیا ہم کرنا چاہتے ہیں، پھر اوپر والا کہے کہ ٹھیک ہے کرنا چاہتے ہو، ہم نے منظور کیا. دوسرا فیصلہ وہاں سے ہوگا. تیسرا اللہ سے دعا مانگنا کہ اللہ میں نے طے کیا ہے، تیری بنیاد پہ طے کیا ہے، وہی میرے لیے آسان کر دے. تو اللہ پھر آسان کرے گا. 3 کام تمہارے ذمہ ہے. ایک تو ہے ارادہ کرنا، ایک کوشش کرنا. کوشش میں جو تمہارے پاس وہ لگاؤ. یہ میرا تو میرا، تیرے میرا بھاگ ایسا نہیں. جتنا تمہارے پاس لگا سے لگاؤ. پھر جہاں گاڑی اٹکے وہاں کہو اللہ میاں، تو وہ اللہ تعالیٰ آسانی سے راہ کھلے گا. ہاں حضرت مولانا الیاس صاحب نے رحمت اللہ علیہ نے اپنا سب کچھ مولانا الیاس صاحب معمولی آدمی نہیں تھے، بڑے جاگیردار آدمی تھے، جن کو اس زمانے کی حکومتوں نے بڑے بڑے دیہات دیے تھے زمینوں کے. ہاں سب لگایا، یہاں تک کہ گھر کے برتن بھی بیچ کے لگا دیے اور اپنی بیوی کی زیور بھی لگا دیے. سب لگ گیا، یہاں تک کہ فاقے آنا شروع ہوئے. پھر ایک دن فاقے میں گھر والے وہاں سہارنپور گئے تھے اور دونوں باپ بیٹے نظام الدین میں تھے اور بھوک لگی تو کچھ تھا تو ہے نہیں. تو مولانا صاحب نے وہ جو برتن کا جو تھا بکسا، اسی میں سے کچھ آٹا لکڑی سے نکالا اور نکال کے ایک روٹی پکائی اور اس روٹی کو باپ بیٹے نے کھایا. اس دن حضرت میاں صاحب نے کہا کہ یوسف اب انشاءاللہ اس 4 دیواری میں کبھی فاقہ نہیں آئے گا، لینے کا راستہ اللہ نے. ہاں تبلیغ والے گاڑیوں پھرتے تو ہم کو بھی کوئی گاڑی میں پھرا، ایسا نہیں ہے. یہ گاڑی میں پھرتے ہوئے کب ہوئے؟ گاڑی میں پھرنے سے پہلے پیروں میں سوجے چڑھے، تب پیدل چلے بہت چلے ہیں ماشاءاللہ، اور ہم چلتے ہی بھی ہیں. اور ہم تو اپنی جماعتوں سے کہتے پیدل چلو، محنت کرو. فاقے جو لوگ بزرگوں کی آخری زندگی کو دیکھ چلیں گے وہ نہیں چل سکیں گے، وہ گمراہ ہو جائیں گے. اور جو بزرگوں کی شروع کی زندگی، جو مجاہدے کی زندگیاں ہیں، وہ زندگیاں دیکھ کر چلنا شروع کریں گے، وہ منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے. بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ ارے بولو نا، آتی ہے. تو اب دیکھو جتنے سال لگا ہوئے علماء ہیں اور انہوں نے ماشاءاللہ محنت کر رہے ہیں، اور جو بھی نہیں بھی محنت کر رہے وہ طے کرے کہ انشاءاللہ محنت کرتے ہوئے انشاءاللہ اب آگے بڑھنا ہے. وہ تمام طے کر لیں کہ انشاءاللہ دین کے تقاضے جتنے بیرون ملک کے ہیں اس بیرون ملک میں جاؤں گا، میرا اللہ مجھے پہنچائے گا. اس بنیاد پر اپنے آپ کو پیش کرو کہ انشاءاللہ یہ 2024 میں باہر کے ملکوں کے جو تقاضے ہیں اس میں انشاءاللہ میں تیار ہوں. وہ تو اپنے آپ کو بیرون میں ملک کے لیے پیش کریں اور کھڑے ہونا شروع کریں. سال والے ہمارے دیکھو پانگا اللہ کو کھڑے رہو اور کھڑے ہو جاؤ. یہ بزم میں ہے یہاں کوتا دستی میں ہے محرومی، جو بڑھ کر خود اٹھا لے ہاتھ میں مینا اسی کا ہے. تو بڑھ کر ہاتھ اٹھانے کا ہے بندو. اب کھڑے ہونا شروع کرو، اللہ پر نظر رکھ کے اپنے آپ کو پیش کرو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ کھڑے ہو جاؤ، گھبراؤ نہیں. اگر اجڑ جاتے تو ہم اجڑ جاتے، ابھی تک اللہ نے اجاڑا نہیں ہمیں. کھڑے ہو جاؤ اور بتاؤ، اور کھڑے ہو جاؤ اور زیادہ سوچو مت. جو سوچت ہے وہ کھوت ہے اور جو بولت ہے وہ پاوت ہے. جو اپنے آپ کو پیش کر دے گا آگے بڑھ جائے گا انشاءاللہ. اور کھڑے ہو جاؤ. ہمیں ہماری جماعتوں میں عربی جاننے والے علماء کی ضرورت ہے. ہاں دنیا کے ہر ملک میں عربی کا ترجمان مل جائے گا، انگریزی کا ترجمان نہیں ملے گا. ہر جگہ عرب ملیں گے
جو وہاں کی زبان میں ترجمان بن کے ماشاءاللہ. اور کھڑے ہو جاؤ. حالات کو دیکھ کے مت سوچو. حالات تو تمہیں مانگرول یا گھر سے ویراول چھوڑ کر آگے بڑھنے کے حالات تو اجازت نہیں دیں گے. اللہ پر نظر کرو گے بڑی قدرت والا ہے تو وہ تو پانی میں بھی راستہ کر دیتا ہے, اور وہ تو آگ بھی میرے دوست باغ بنا دیتا ہے, اور وہ تو ابراہیم صاحب السلام کی اولاد کو وادی غیر ذی زرع میں اپنی قدرت سے میرے دوستوں پھل کھلاتا ہے. اور کھڑے ہو جاؤ. او مانگرول والو, او مانگرول والو, جان مار تو لگ جائے گی, کہیں بھی لگ جائے گی, اللہ کے دین پہ لگاؤ گے تمہارے کام آ جائے. کھڑے ہو جاؤ. اور کون ہے؟ اور علماء؟ انہیں کا بٹھانا ہے, بیٹھ جاؤ. اچھا بھائی دوستو, جو ہمارے علماء سال لگا چکے ہیں وہ اپنی آگے کی ترتیب بناؤ. اللہ تمہیں توفیق دے, 4 مہینے کو 4 مہینے کی, چلے کی تو چلے کی, لیکن اپنی ترتیب بناؤ اور ترتیب پر اپنے آپ کو لاؤ. آپ کی قربانیاں, آپ کی محنتیں, فکریں, مجاہدے انشاءاللہ آپ کو بھی ترقی دلائیں گے, اور کام بھی انشاءاللہ علاقے میں جمنے کی شکلیں پیدا ہوں گی.